اگر یسوع خدا نہیں تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یسوع کے نام میں دعا قبول ہوتی ہے، اور کیوں یسوع المسیح نے یہ کہا کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے وہ میں پورا کروں گا۔ کیا یہ عام سی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ آئیں اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید اور بائبل مقدس میں سے دیکھیں کہ دعا قبول کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے، کون دعا سن سکتا ہے، اور کون دعا کا جواب دے سکتا ہے، اور کون دعا کو قبول کرتا ہے۔ آئیں قرآن اور بائبل میں سے دیکھیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، آخر اس سوال کا جواب کیا ہے۔ مسیحا کے بابرکت اور جائنا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری اطہر مسیح آج ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور یہ ہماری سیریز کا چوتھا ٹاپک ہے، اور ہماری سیریز جو چل رہی ہے کہ اگر یسوع المسیح خدا نہیں ہے تو اس کے پاس یہ ایسے اختیارات کیوں ہیں جو صرف اور صرف خدا کی ذات کے پاس ہے۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ اگر یسوع المسیح خدا نہیں ہے تو یسوع المسیح کیوں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آئیں سب سے پہلے قرآن مجید میں سے دیکھیں کہ دعا کون قبول کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سورۃ البقرہ، یہ دوسری سورہ ہے اور اس کی 186 آیت مبارکہ ہے۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، جب بندے اس کے بارے پوچھیں تو وہ قریب ہے اور پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے، اور قرآن مجید اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ دعا صرف اور صرف خدا جو کائنات کا خالق ہے وہی قبول کرتا ہے۔ دوسرا ریفرنس سورۃ النمل ہے، یہ 27ویں سورہ ہے اور اس کی 62ویں آیت ہے۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے اور جب بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ تکلیف دور کرتا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہاں پر بھی اللہ کے تعلق سے یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں بہت ہی واضح ہے کہ جو دعا سننے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، یعنی کہ خدا ہے۔ اب ہم یہی اصول اور اسی بات کو لے کر جو ہے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں سے ہمیں کیا سچائی ملتی ہے۔ یوحنا 4واں باب ہے اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے۔ یہاں پر یسوع المسیح کا بیان ہے، اور یسوع المسیح یہاں پر فرماتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ میں تمہارے لیے پورا کروں۔ یہ جو حوالہ ہے یہ بڑا ہی خاص ہے۔ اگر آپ اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے، کون کہہ رہا ہے؟ یسوع المسیح۔ میں وہی کروں گا۔ اور 14ویں آیت، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے میں وہی کروں گا۔ یسوع المسیح یہ کہہ رہا ہے، اور طرف بات ہے، یسوع کہتا ہے میرے نام پر دعا کرو تو میں اسے پورا کروں گا۔ یہ یسوع المسیح کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اعمال 7واں باب اور اس کی جو ہے 59ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں گے، یہاں پر استفنس کی دعا ہے، اور جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا تو اس نے یہ دعا کی، اور وہ دعا کیا کرتا ہے؟ اعمال 7واں باب اور اس کی 59ویں اور 60ویں آیت، بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر،
پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے جو ہے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ استفنس یہاں پر خداوند یسوع المسیح سے دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا یسوع کے بارے میں نہیں ہے، یہ دعا یسوع المسیح سے ڈائریکٹ براہ راست کی جا رہی ہے۔ اور استفنس جو ہے وہ یسوع المسیح کے لیے شہید ہو رہا ہے، اور وہ دعا بھی یہی کر رہا ہے کہ اے خداوند جیسی دعا یسوع المسیح نے صلیب پر کی تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، وہی دعا کی ہے۔ اور یہ دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ یسوع المسیح سے۔ سو سوال بڑا ہی آسان اور سادہ ہے کہ اگر یسوع المسیح خدا نہیں ہے تو دعا وہ کیوں قبول کر رہا ہے؟ اس نے کیوں یہ کہا کہ جو کچھ تم دعا میں مانگو گے وہ میں تمہارے لیے کروں گا؟ اور جو ہے بائبل میں یسوع سے دعا کی جا رہی ہے، یسوع المسیح کون ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ دعا قبول کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کی ذات کے پاس ہے۔ جذبات کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، بائبل اور قرآن کی روشنی میں کریں کہ یسوع المسیح کون ہے۔ اگر وہ خدا نہیں ہے تو وہ دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو اس کو لائک کریں، اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔